یہ واقعہ بھی ذرا سن لیجئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جسے ابن سیاد کہا جاتا تھا، صحابہ اکرام اس سے بھی خائف ہوتے تھے، اس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس سے کوئی چیز لے کے کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دجال تو نہیں تھا لیکن اس کا شیطان کے ساتھ کوئی کنیکشن تھا۔ جی ہاں، اور وہ کنیکشن کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ بتایا گیا کہ ابن سیاد ایک بچہ ہے اور وہ ایسے دجال کی اور ایسے شیطان کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھیل رہا تھا تو اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا خبریں دینے والا آتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ مجھے سچی خبریں بھی دیتا ہے، جھوٹی خبریں بھی مجھے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک لفظ جو ہے وہ اپنے دماغ میں سوچ کے رکھا ہے، بتاؤ وہ لفظ کیا ہے؟ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ شیطان کی رسائی انسان کے دماغ تک کتنی زیادہ ہے۔ وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ جس تک وہ پہنچ نہیں سکتا تھا، جن کے دماغ تک وہ نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن ایک عام ہمارے جیسے انسان کا کیا حال ہوگا؟ لیکن پھر بھی آپ سمجھ لیں کہ 60-70% جو ہے وہ اس نے اپنا ٹیوا جو ہے وہ لگایا، اور وہ کیا تھا کہ اس نے کہا، یعنی ابن سیاد نے کہا کہ آپ نے الدخ سوچا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تیری ہلاکت ہو، تیرا برا ہو، کہ تیری رسائی صرف یہاں تک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں صحابہ کو بتایا کہ میں نے لفظ الدخان، سورۃ الدخان جو قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے، وہ سوچی تھی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ الدخان میں سے الدخ تک جو ہے وہ پہنچ گیا، لیکن اگلے دو لفظ حرف جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکا۔ تو شیطان تو آپ کے دماغ کے اندر سے آپ کے خیالات جو ہے وہ کیچ کر کے جب دجال تک پہنچا دے گا، اور دجال جو ہے وہ جب آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ تم سوچ کیا رہے ہو، تم کیا سوچ کے آئے ہو، تمہاری اگلی پلاننگ کیا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، جب دجال آپ کو 70-80% یا 90% تک یہاں تک بتا دے گا، تو بتائیے آپ کا ایمان اور آپ کا اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا اور دجال سے خود کو بچانا یہ کتنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہی ابن سیاد جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو ہمارے ساتھ مدینہ سے مکہ جا رہا تھا، تو راستے میں ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا، تو ابن سیاد جو ہے، میں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، یہ میرے لیے دودھ کا ایک پیالہ لے کر آیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو خبریں مشہور تھی، میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتا تھا اور میں وہ دودھ بھی نہیں پینا چاہتا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پی لو، اور میں نے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور بڑی ہمدردی کے لہجے میں ابن سیاد کہتا ہے کہ اے ابو سعید خدری، دیکھیں لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، جبکہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، میں مدینے سے مکہ جا رہا ہوں۔ دجال کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میں اپنے بچے مدینہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ دجال جو ہے وہ کافر ہوگا، بلکہ اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا جو صرف مومن پڑھ سکیں گے، مگر تم جانتے ہو کہ میں تو مومن ہوں اور ایمان لانے والا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایسی ہمدردانہ باتیں کی تو مجھے اس کے اوپر ترس آنے لگ گیا، لیکن ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی ہمدردی والا جملہ کہوں یا میں اس کو اپنے قریب کروں، تو ساتھ ہی وہ ابن سیاد پتہ کیا کہتا ہے؟ ابو سعید خدری، ہاں لوگ میرے بارے میں باتیں تو کرتے ہیں، میں دجال تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ دجال ہے کہاں پہ ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہتے کہ تیرا برا ہو، یعنی پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ڈر گئے اور خائف ہو گئے۔ یعنی ایک بچہ تھا ابن سیاد، شیطان اس کو خبریں پہنچاتا تھا، اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور ایک صحابی سے اس کی ملاقات بھی ہوئی، اور جب اس صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ دیکھو یہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے تمہیں پہنچائی۔ بہرحال اس پہ ہم انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے پوری گفتگو رکھیں گے۔ تو دجال وہ نہیں تھا ابن سیاد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اے عمر، اگر یہ دجال ہے تو اس کو پکڑ نہیں سکتا، اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کا سر قلم کرنا یہ ظلم ہوگا۔ یعنی صحابہ اکرام ایک بچے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دجال ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی آنے والی نسلوں کو اس دجالی فتنے سے آگاہ کرنا ہوگا، اس کو اتنا لائٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں لینا چاہیے کہ یہ بہت آسان ہوگا۔